حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے اللہ، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ یعنی قرآن مجید اور روزہ کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 گنا سے بڑھ کر 700 تک دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اللہ رب العالمین سے ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور جب کسی کا روزہ ہو تو نہ ہی وہ بیہودہ بات کرے اور نہ ہی وہ چیخے اور چلائے۔ پھر اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر اسے آمادہ کرے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یعنی روزے میں نہ ہی آپ نے کسی کے ساتھ لڑنا ہے، نہ ہی کوئی گالی گلوچ کرنی ہے۔ تو یہ روزے کے احکام ہیں کہ روزہ کس طرح انسان کے لیے اور قرآن پاک انسان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔